مسئلہ حیات الاموات یا حیات و موت، اس کا عنوان، تعارف، فریقین کا عقیدہ اور بعض دلائل پڑھ لیے۔ اصل مسئلہ وہی ہے جو حیات الاموات یا الحیات والممات۔ اب ہمارا جو فریق مخالف ہے یہ کبھی پورے عقیدہ بتاتا بھی نہیں اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے تیار بھی قطعاً نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اصل وہی موضوع ہے جو موضوع عام ہے، جس کی وضاحت ہو گئی۔ جب بھی گفتگو ہو تو اسی عنوان کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ اصل مابین نزاع وہی چیز ہے۔ اب چونکہ انہوں کا ایک پراپاگنڈا مہم ہے، حیات النبی، حیات النبی، حیات الانبیاء، تو اس کو توڑنے کے لیے یہ ہم نے عنوان اختیار کیا حیات النبی کا۔ ورنہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ اصل مسئلہ وہی ہے حیات الاموات۔ تو یہ الگ طور پہ صرف سمجھانے کی تعبیر بدلی، مناظرہ اسی پہ ہوگا جو پہلا عنوان آپ نے پڑھ لیا۔ حیات النبی کے متعلق جہاں عقیدہ لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر وعدہ الہی کے مطابق حقیقتاً موت واقع ہوئی، آپ کی روح اقدس جسد اطہر سے منقطع ہو کر جنت الفردوس میں رفیق اعلیٰ کے ساتھ شامل ہو گئی۔ موت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثل شہداء حیات برزخیہ عطا فرمائی گئی، وہ حیات دنیاوی ہرگز نہیں، دنیاوی یا دنیاوی کی سی ہرگز نہیں۔ تو یہ ہے ہمارا عقیدہ حیات النبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح موت کا ورود ہوا جو ہر فرد بشر پر ہوتا ہے، حقیقی موت کہ روح مبارک بدن اقدس سے جدا ہوئی اور جدا ہو کر جنت الفردوس رفیق اعلیٰ سے جا ملی۔ قیامت تک وہ روح مبارک آپ کے جسد اقدس میں نہیں اور اس روح کا کوئی ایسا تعلق جسد اقدس کے ساتھ نہیں جس سے قیام و قعود اور ادراک دنیاوی پیدا ہو جائے۔ حکم اس عقیدہ کا مطلقاً انکار کفر و ضلالت ہے۔ اب اس میں دو چیزیں آپ کے اس عقیدہ میں آ رہی ہیں۔ ایک چیز کہ آپ پر موت کا ورود، حقیقی موت آپ پہ آئی، اس کے ساتھ وہی لگے گا ہمارا جو فریق مخالف غالی حضرات ہیں
ان کے انبیاء کی موت کے متعلق وہی 3 نظریات جو آپ نے پڑھے، اور ہمارے نزدیک ایک ہی چیز ہے ابانۃ الروح عن الجسد، انفکاک والی۔ تو سب سے پہلی چیز ہے موت النبی، اور غالی اس موت کے منکر ہیں۔ تو بحث ہونی ہے حیات بعد الموت میں، تو پہلے موت کی حقیقت متعین کرنی ہوگی کہ موت بصورت حبس روح ہے یا خروج روح، روح مبارک نکلی یا نہیں، اور نکلنے کے بعد پھر واپس آئی یا تعلق تصرف، تعلق حیات۔ اس لیے آپ کے ان کاغذوں میں 2 بنیادوں پہ دلائل ہیں، ایک ہے عقیدہ موت اور دوسرا حیات۔ تو پہلے آپ دیکھیں کہ عقیدہ موت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہوئی یا نہیں، اگر ہوئی تو وہ کون سی موت تھی جو ہر فرد بشر کو آتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور موت تھی؟ تو اس کے لیے آپ کے پاس لکھا ہے انا کا میتم و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ اب ذرا خیال کرو، انکا میتن، بے شک آپ مرنے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور وہ بھی مرنے والے ہیں، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر تم قیامت کے دن عند ربکم تختصمون، اپنے رب کے ہاں تختصمون، جھگڑو گے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی پیشین گوئی ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ میت ہو جائیں گے، میت ہو جائیں گے، وہ بھی میت ہو جائیں گے، جس طرح قرآن پاک میں ہے ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے انک میت، آپ میت بننے والے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ میت ہو جائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو گئی تو یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی، انکا میتم و انہم میتون والی۔ یہ بات آپ نے سمجھی؟ یہ پیشین گوئی ہے، اور مطلب ہے کہ آپ پہ موت آئے گی، ان پہ بھی موت آئے گی۔ جب آپ پہ موت کا ورود ہو گیا تو یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی، اور انکا میتم و انہم میتون کا مصداق پورا ہو گیا۔ اب اس آیت پر بات تو صاف ہے کہ ہمارے ان دوستوں کو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بہت پریشان ہیں، اور اس آیت کی ہر طرح تحریف کرنے کی کوشش کی۔ مثلا وہ کہتی ہیں کہ یہ انکا میتم و انہم میتون، یہ جب آپ
یہ آیت نازل ہوئی تو آپ زندہ تھے یا میت؟ یہ آیت نازل ہوئی آپ زندہ تھے یا آپ میت؟ تو وہ کہتے ہیں پھر حیات النبی کی دلیل ہوئی نا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت آپ زندہ تھے یا میت؟ انا کا میت ہوں انا میت ہوں زندہ نبی کو کہا گیا یا میت کو؟ تو معلوم ہوتا ہے یہ حیات النبی کی دلیل ہے، ممات النبی کی دلیل نہیں. یہ اس طبقے کا بہت بڑا محدث بیان کر رہا ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں مجھے مسلمان کہو. ہے چٹا کراڑ، چٹا بعض کراڑ سمجھتے ہو نا؟ کراڑ اس کافر کو کہتے ہیں جو ہندوستان کے ہندوؤں اور پنڈتوں والا عقیدہ ہو، اس کو کہتے ہیں. ایک تو ہے نا عام سادہ کافر، کراڑ کہتے ہیں جو سینگوں والا کافر ہو، جس کافر کے سر پہ کفر کے سینگ بھی نظر آئے تو اس کو کہتے ہیں کراڑ. ہاں سارے پشتو والے جو بیٹھے وہ بولیں کراڑ. ہاں کراڑ تمہاری بولی میں نہیں بولا جاتا؟ کمال ہو گیا. کراڑ کہتے ہیں 12 سنگے کافر کو، جس کے سر پہ 12 سینگ ہوں کفر کے، وہ کراڑ ہے. اصلی پیور خالص کافر اس کو کراڑ بولتے ہیں. ہاں بھائی یہ پی ایچ ڈی لندن نے یہ شروع کیا، اور اس نے کہا جب آیت نازل ہوئی تو نبی پاک زندہ تھے. معلوم ہوا کہ یہ حیات النبی کی دلیل ہے. آگے عوام سبحان اللہ. تو اب ذرا خیال کرو، انک میتن وانہم میتون کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ میت ہو چکی ہے، اس کا معنی ہے کہ آپ میت ہونے والے ہیں. جس طرح کوئی پاگل کھڑا ہو اور وہ کہے کہ ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت آنے والی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی قیامت آ گئی تھی یا نہیں؟ جی نہیں. تو پھر یہ آیت قیامت کے نہ آنے کی دلیل ہے. تو یہ ہے پیشین گوئی، اور مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے آپ بھی میت بنیں گے، یہ بھی میت بنیں گے. وہ وقت جب آ گیا تو نبی کریم علیہ السلام بھی آپ پہ موت آئی اور آپ بھی الموتا کا فرد بن گئے. الموتا کا کیا بن گئے؟ فرد بن گئے. یہ معنی ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میت یہ مصدر ہے. میت مصدر ہے. ملک صاحب انسان بن کے بیٹھو، ادھر بیٹھو، آرام بیٹھو، شرارتیں نہ کرو نہیں تو باہر چلے جاؤ. ہاں بھائی تو میت ان کیا ہے؟ مصدر ہے. یہ ان کی کتاب ہے یادگار خطبات، اس میں اس حضرت کی پوری تقریر لائق شاگرد نے منو ان مقدس الفاظ سمجھ کے شائع کیے. تصحیح کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، جیسا استاد ویسا شاگرد، بالکل لفظ بلفظ جیسے آسمانی وحی ہوتی ہے. اس کو یادگار خطبات میں لکھا، اور یہ تقریر کی مورخ اسلام نے اور بڑے علامے نے، علماء کے ختم بخاری، سب سفید ریش شیوخ الحدیث اور شیوخ ابلیس سب جمع تھے. تو اس نے وہاں پر یہ کہلوایا، دیکھو جی کہو انا کا میتن، میت مصدر ہے. انا کا میتن، میتن مصدر ہے. بولو نا. تو وہ شیخ الحدیث بھی کہتا ہے میت مصدر ہے، میت مصدر ہے. قاری صاحب کے پاس گیا طالب علم پڑھنے کے لیے، تو قاری صاحب اس کو کہتا ہے
پڑھ بچہ پڑھ، آگے طالب علم قاری صاحب کو کہتا ہے پڑھ بچہ پڑھ. جو اس نے کہا اس نے بھی وہی کہا. وہ بھی کہتا ہے میت مصدر ہے. اگلا اس سے بڑا بھاری طوفان میت مصدر ہے، اور میت مصدر میں دوام و استمرار ہوتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ایسی تحقیق مینار پاکستان لٹکانی چاہیے. میت مصدر ہے اور مصدر میں کیا ہوتا ہے؟ دوام و استمرار ہوتا ہے. اچھا شکر ہے مردے سنتے نہیں تو پورے نابی جلوس نکال کے آتے علم عربیت والے. ہاں کہ ایسے گدھے بھی محقق العصر بن گئے. جیسے رات میں نے ایک محقق کو سنا گدھے کو، وہ پورا گھنٹہ کہ مبتدا خبر کٹھے ہوتی. یہ مبتدا ادھر ہے تو خبر بھی ادھر ہے. شبل انسان. تو یہ لوگ صرف باتوں کے کھلاڑی. میت مصدر ہے اور مصدر میں دوام و استمرار. اور گدھوں کو بتاؤ مصدر میں حدوث ہوتا ہے، دوام و استمرار نہیں ہوتا. ایک دوسرا میتن، یہ اس صیغہ صفت مشبہ کا ہے، یہ مصدر نہیں. ان کو دوبارہ صرف نہ پڑھنی چاہیے کہ مصدر اور صفت مشبہ کا فرق بھی نہیں آ رہا. اور صفت مشبہ میں معنی ہوتا ہے دوام والا، دوام والا. تو انہوں نے بڑا زور لگایا میت مصدر ہے، مصدر میں دوام و استمرار والا معنی ہے. میں نے آپ کو کیا بتایا؟ میت کیا ہے؟ صفت مشبہ، مصدر شزدر نہیں. اور صفت مشبہ میں کیا ہوتا ہے؟ دوام و استمرار. جس وقت سے وصف لگے اس وقت سے دوام ہوگا، جب وصف اس کے ساتھ لگے گا. یہاں ہے پیشین گوئی، اور مقصد یہ ہے انکا میتن، ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ پر موت طاری ہوگی، موت آپ پہ آئے گی، یہ طاری ہوگی. پھر جس وقت سے طاری ہوگی تو پھر یہ رہے گی دائماً یہی حالت. اور وہی دمام والی جو قرآن کریم کا اصول ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اسی اصول پر یہ موت کا ضابطہ رہے گا. کب تک؟ قیامت تک. اگر ثم انکم یوم القیامت تبعثون نہ آتا تو میت میں وہ دوام و استمرار تھا کہ ہمیشہ کے لیے موت والا وصف مرنے والے کے ساتھ قائم رہتا. لیکن اللہ نے اس کی حد بیان کر دی یوم القیامہ کہ یہ موت دائماً رہے گی میت کے ساتھ. لیکن کب تک رہے گی؟ قیامت تک. دوسرا بلکہ تیسرا اعتراض کہ انکا میتن، یہ الگ کیوں ذکر کیا؟ انہم میتون، یہ الگ کیوں ذکر کیا؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ انکا میتون مستقل جملہ ہے، انہم میتون مستقل جملہ ہے. اس میں کون سا الگ کیوں ذکر کیا تھا، اکٹھا کیوں ذکر کیا؟ اس بات کو سمجھو. انکا میتون مستقل جملہ ہے، انہم میتون. تو جب دونوں مستقل جملے ہیں تو الگ ہی بیان کرنے تھے. اس میں کون سا نقطہ آ گیا؟ اس کو الگ کیوں ذکر کیا؟ اس کو الگ. دونوں جملے الگ ہی ہوتی ہے.
اس پر بڑا زور دیتی کہ مختصر المعانی میں یہ ضابطہ وہ بھی بیان کرتے چرتے نہیں ٹوٹا ہوا. انا کا میتن الگ ذکر کیا، انہم میتون معلوم ہوتا ہے نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت اور ہے. اس بات کو ذرا سمجھو. انا کا میتن الگ ذکر کیا، انہم میتون الگ ذکر کیا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت. ہم کہتے ہیں یہی تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، وہ اور کیا ہے کوئی بتاؤ. وہ اور کیا ہے؟ اس کو گیلا کر کے لو. وہ اور کیا ہے یہی تو ہم پوچھنا چاہتی ہیں، اور تم چھپاتے ہو، شیعوں کی طرح تکیہ کرتے ہو. اب ذرا آؤ نا کھل کے. نبی کی موت حب سے روح ہے، عام کی موت انفقا کے روح ہے. یہی اسی موڑ پہ تو ہم لانا چاہتے ہیں، آؤ اس پہ. لیکن آتے بالکل نہیں، بس اتنا سگنل دیں گے. انا کا میتون الگ، انہم میتون الگ. ہم کہتے آگے پھر نبی کی موت اور امتی کی موت اور پھر کیا مانا اور کا؟ بس بریک لگ گئی. اور بیان کرو. اور تو اصل کہنے بوجھ چاہتے ہیں حبس اور خروج والا فرق، لیکن ہمت نہیں ہوتی. اگر وہ کہیں انا کا میتون الگ، انہم میتون الگ، کیوں ذکر کیا؟ آپ کے پشتو والے بھی کہتے ہیں بھائی، جب یہ بےایمانی پنجابیوں میں. اچھا خیر. انا کا میتون الگ، انہم میتون الگ، کیوں ذکر کیا؟ آپ ان سے پوچھیں جی حضرت بیان کرے کیوں ذکر کیا علیحدہ. ٹھیک ہے ہم سنتے ہیں. معلوم ہوتا ہے نبی کی موت اور امتی کی موت اور. ہم کہتے ہیں اس اور کو بھی وضاحت کر. اور کا کیا معنی؟ کیا معنی اور؟ حبس اور خروج. تو جہاں تو ہم آپ کو لے آنا چاہتے تھے کہ موت کی کیفیت متعین کر. اب کہہ کہ پیغمبر کی موت ہے بصورت حبس روح، اور عام لوگوں کی ہے بصورت انفقاق کے روح، جو آب حیات میں لکھا یا ہدایت الحیران یا المحنت شریف کی ایک آیت میں آیا. تو بھی اس کے مطابق رکھ عقیدہ کہ انبیاء کی ارواح کا حبس ہے اور دوسروں کی ارواح کا وہ انفقاق کے. یہ جو فرق ہے یہ فرق ذرا کر کے دیکھ. ہمارے نزدیک کیفیت موت میں کوئی فرق نہیں. میں نے بتا دیا کہ موت عرفی کا معنی روح کا بدن سے جدا ہونا، چاہے نبی کے لیے ہو چاہے غیر نبی کے لیے، جو بھی ہو. تم اگر کہتے ہو اور اللہ اور اگر تم کہتے ہو کہ مرتبے شان درجے کی بات ہے تو پھر بالکل صحیح ہے کہ ہر آدمی وہاں فاسق کی موت کا مقام اور ہے، مومن کی موت کا مقام اور ہے، متقی کی موت کا مقام اور ہے، فاجر کی موت کا مقام اور ہے، انبیاء کی موت کا مقام اور ہے، امام الانبیاء کی موت کی شان اور مقام اور ہے. شان اور مقام اور درجات میں تو کسی نے تم سے اختلاف نہیں کیا. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حقیقت موت کا ورود ہر فرد بشر کی طرح ہے یا نہیں، اس پہ تکیہ نہ کرو. صاحب بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ ہے کیا. باقی اگر تم کہو گے انا کا میتن، بس اس کو باہر چھوڑ کے ہو، باہر جا بھائی پھر نہ آنا. انا کا میتن لے جاؤ، اس کو لے جاؤ باہر لے جاؤ، ان کو کہو اس کو سنبھالو ادھر. انا کا میتم و انہم میتون میں الگ کیوں ذکر کیا؟ اب سنو جواب. میں کہتا ہوں الگ اس لیے ذکر کیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کٹھا ذکر کیا تمہارے جیسے بے ایمان
وہاں نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے انبیاء کے لیے الگ طور پہ دکھاؤ، انبیاء کے لیے الگ طور پہ دکھاؤ، اور جہاں قانون بیان کیا تو وہاں پر تو ہاں بھائی آپ کان پکڑ لیں، کان پکڑیں، ادھر کان پکڑو، ہاں بھائی انکا میتم وانہم میتون، تو وہاں پر ذکر یہ ہو رہا ہے کہ انبیاء کا الگ کر کے، نبی پاک علیہ السلام کو الگ کر کے اس لیے ذکر کیا تاکہ تمہارے جیسے بے ایمان بھی مان لے۔ جہاں کٹھا ذکر کیا تم نہیں مانتے تو اللہ نے الگ ذکر کیا تمہیں منوانے کے لیے تاکہ تمہارا بہانہ ختم ہو جائے اس بے ایمانی والا کہ یہ اس میں انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں اور غیر انبیاء کی بات ہے۔ تو یہ اعتراض ختم، انکا میتم وانہم میتون۔ اب دیکھو پہلے اس پر چند عبارات ہیں، پھر انشاءاللہ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت کی نسبت جو مرنے کا لفظ اطلاق ہوا، حالانکہ آپ کے شہیدوں سے رتبے میں کہیں بڑھ کر ہیں، اور شہیدوں کی نسبت فرمایا لا تحسبنا، کہ ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزی کھایا کرتے ہیں، دونوں باتوں میں کچھ تعارض نہیں، اس لیے کہ وہ حیات اور ہے جس کو حیات ابدی کہنا چاہیے، اور یہ موت عرفی ہے جس سے روح کی مفارقت، جس سے روح کی مفارقت، کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ حقانی۔ میں نے کہا پہلی جز میں ہم ثابت یہ کریں گے کہ آپ پر موت وہی ہے جو ہر فرد بشر کا قانون ہے، چھوڑ دے خبیث سے، ہاں بھئی ہر فرد بشر کا قانون ہے۔ اس کے بعد یہ تفسیر حقانی صفحہ 71 جلد 4، سوال انبیاء کی حیات بعد الموت یہی حیات دنیاوی ہے یا دوسری حیات ہے جس کو حیات برزخیہ کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کی موت سے ان کی حیات دنیاویہ منقطع ہو کر بعد اس کے ان کو دوسری حیات ملتی ہے، یا یہی حیات دنیاویہ ان کی مسلسل چلی گئی ہے اور موت ان کی قاطع حیات دنیاویہ کی نہیں بنی۔ نیز جو شخص موت انبیاء کو خصوصاً خاتم الانبیاء کی موت دنیاوی کو نہ مانے اور آیات و احادیث موت کی تعبیل کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ اب سوال میں بالکل وہی سوال ہے جو عقیدہ آب حیات میں درج ہے۔ آب حیات میں یہی ہے کہ وہ موت جو ہے وہ قاطع حیات نہیں اور جسم سے منقطع نہیں ہوئی روح مبارک ہم سے، یہ وہی سوال ہے۔ الجواب، انبیاء کی حیات بعد الموت حیات برزخیہ ہے جو دوسرے اموات کی حیات برزخیہ سے اقوا و اشد ہے، اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا سب انبیاء کی موت دنیاوی کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ قال تعالی، اب موت دنیاوی سمجھ گئے، اوپر کیا لکھا ہے؟ سوال دیکھو، سوال یعنی انبیاء کی موت سے ان کی حیات دنیاوی منقطع ہو کر
بعد اس کے ان کو دوسری حیات ملی ہے یا یہی حیات دنیاویہ ان کی مسلسل چلی گئی ہے اور موت ان کی قاطع حیات دنیاویہ کی نہیں بنی؟ نیز جو شخص موت انبیاء خصوصاً دیکھا موت دنیاوی کا منکر ہو اس کا حکم، تو کہتے ہیں انبیاء کی حیات بعد الموت حیات برزخیہ ہے جو دوسرے اموات کی حیات برزخیہ سے اقوی و اشد ہے، اور جو شخص حضور کی یا سب انبیاء کی موت دنیاوی کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت و انہم میتون، تو کس کی دلیل بن رہی ہے؟ حیات کی، موت کی؟ ابو بکر صدیق نے انک میتون کو کس کی دلیل بنایا تھا؟ حیات النبی کی یا وفات النبی کی؟ سب صحابہ نے یہ آیت کس پر پڑھی تھی؟ حیات النبی پر یا وفات النبی پر؟ تو جب صدیق اکبر سے لے کے علماء دیوبند تک اس آیت کو پڑھ رہے ہیں وفات النبی پر، اب جو شخص کہے کہ اس سے حیات دنیاوی ثابت ہو رہی ہے تو 14 صدیوں کہ مفسرین صدیق اکبر سے لے کے آج تک کہ تمام اہل اللہ اہل اسلام کے قرآن مقدس کے خلاف معنی کر کے تحریف کر کے مستقل کفر کا شعبہ ہے تحریف قرآن۔ اس لیے جو شخص کہے کہ یہ آیت آپ کی حیات دنیاوی کی دلیل ہے وہ قطعاً اور اس کا عقیدہ کچھ بھی گڑبڑ نہ ہو تو قرآن مقدس کی اس آیت کے تحریف والے جرم میں اتنا کہنا اس کے کفر کے لیے کافی ہے۔ اچھا اب دیکھو انک میتون و انہم میتون، اگلا جملہ ہے سمجھنے والا، فسویٰ بینہم وبینہ فی الموت، اس کو ذرا اچھی طرح دیکھو، فسویٰ بینہم وبینہ فی الموت، اللہ نے ان کی اور پیغمبر کی موت برابر ذکر کی، دونوں کو موت میں کیا کر دیا؟ برابر، سوا بینہم و بینہ فی الموت، فعلم ان موت الکل سوا، معلوم ہو گیا کہ موت الکل سب کی موت، سب کی موت، سوا ان کا معنی، سوا ان کا معنی یہ خاص عبارت ہے، اس کو یاد رکھنا۔ اکابر کہتے ہیں انک میتون و انہم میتون میں اللہ نے دونوں کو میت فرمایا، ان کو بھی نبی پاک کو بھی، اور اللہ نے دونوں کو الگ الگ اس لیے ذکر کیا کہ پتہ چل جائے کہ علم ان موت الکل سواء، یہ بات بتانے کے لیے کہ سب کی موت برابر ہے۔ اکابر کیا کہتی ہیں؟ اللہ نے الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ سب کی موت برابر۔ اور اکابر کے باغی کیا کہتی ہیں؟ اللہ نے الگ الگ اس لیے کیا یہ بتانے کے لیے کہ نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت اور ہے، اور پھر اتباع اکابر کا نام بھی ہے، ہم اکابر کو مانتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں یہ ہے امداد الاحکام صفحہ 342۔ اس کے بعد ہیں مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی، مولانا حسین احمد صاحب مدنی، جن کے بارے میں ماشاءاللہ کافی مبالغات قوم مشہور ہیں کہ 18 سال تک انہوں نے مدینہ منورہ درس حدیث دیا، یہ بھی بالکل صاف جھوٹ ہے، ان کی اپنی آپ بیتی دیکھ لینا۔ تو خیر اور بھی بہت سارے خرافات مشہور ہیں ان کے متعلق، لیکن ان کا ذرا اپنا عقیدہ دیکھو وہ کیا ہے، یہ ان کی تقریر ترمذی ہے۔ اچھا، امداد الاحکام کتاب
ظفر احمد صاحب عثمانی اور عبدالشکور کا والد مفتی عبدالشکور ترمذی کا عبد الکریم اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، ان کی زیر نگرانی یہ کتابیں، اور ظفر احمد عثمانی لکھنے والے تو یہ بھی گویا اکابر کی کتابیں۔ تقریر ترمذی ہے سید حسین احمد صاحب مدنی کی، فرماتے ہیں حیات روح فی البرزخ مشترک ہوئی، اس میں انبیاء کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اگر حیات دنیاوی مراد ہے تو پھر انک میت و انہم میتون کے کوئی معنی نہیں۔ سمجھے ہو؟ اگر حیات دنیاوی ہو موت کے بعد تو انک میتون و انہم میتون کے کوئی معنی، اتنا تو ثابت ہوا جو موت کے بعد حیات دنیاوی مانتا ہے وہ انک میتون کا منکر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا حسین احمد صاحب مدنی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا حسین احمد صاحب مدنی۔ کوئی معنی ہی نہیں آیت کا، تو اس لیے دنیاوی نہیں، کوئی معنی۔ آج اگر کئی اختلاف پیدا ہو جائے تو آپ کے پاس فیصلہ نہیں لے جایا جا سکتا، تو حیات دنیاوی پر موت کا طغیان ہوا ہے تو کہا جائے گا حیات، تو یہاں تک آپ سمجھ گئے کہ جو دنیاوی حیات تھی وہ انک میتن کے منافی ہے، اور موت نے آ کے اس کو ختم کر دیا۔ اب حیات کلی مشکک ہے۔ نمبر ایک حیات عنصری، جس میں اتصال الروح بالجسد ہے کہ ایک کے بغیر دوسرا بیکار ہوتا ہے، اس حیات عنصری کو موت فنا کر دینے والی ہے۔ اس عبارت کو اچھی طرح سمجھو کہ جو روح اور جسم کے اتصال والی حیات ہے، اس حیات کو موت فنا کر دیتی ہے۔ جسد عنصری والی حیات، اس کو موت فنا کر دیتی ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ موت کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جسد میں نہ ادراک رہتا ہے نہ حیات رہتی ہے، تو یہ پڑھا ہوا ہے۔ تو اسی کو مولانا مدنی کہہ رہے ہیں کہ حیات عنصری، عنصری یہ جسد عنصری والی حیات دنیاوی ناسوتی جو بھی بولیں، جس میں اتصال الروح بالجسد ہے کہ ایک کے بغیر دوسرا بیکار ہوتا ہے، اس حیات عنصری کو موت فنا کر دینے والی ہے۔ نمبر دو حیات برزخی، وہ بھی ہر ایک کو حاصل ہے۔ نمبر تین حیات اخروی، یہ بھی سب کو حاصل ہوگی۔ تو نوع کے اعتبار سے اشتراک ہوا، مگر اشخاص کے اعتبار سے خصوصیت ہے کہ عالم برزخ میں جو حیات انبیاء کو دی جاتی ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں۔ جیسے ایک پہلوان کی زندگی اور مدکوک کی زندگی میں تفاوت ہوتا ہے، ایسے انبیاء کو عالم برزخ اعلیٰ درجہ کی زندگی دی گئی اور دوسرے درجہ کی زندگی شہداء کو عطا کی۔ تقریر ترمذی ہے۔ تو یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو انک میتن کا معنی مولانا مدنی نے یہ کر دیا کہ اگر دنیا کی حیات مانی جائے یا جسد عنصری والی حیات تو موت اس حیات کو فنا کر دیتی ہے۔ پھر وہ حیات اگر برزخ کی ہے، روحانی حیات، تو وہ سب کو حاصل ہے، تو پھر انبیاء کی خصوصیت کیا؟ تو دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جیسے دنیا میں سب کی حیات دنیاوی تھی، نبی کی بھی روح جسم میں تھی اور ابو جہل کی بھی روح جسم میں تھی، لیکن فرق مراتب کا تھا۔ اسی طریقہ سے ایک دنیا میں
ایک پہلوان کی زندگی ہے اور ایک اپاہج لنگڑے اور معذور کی زندگی ہے، تو فرق اس میں ہے، مراتب اور قوت میں ہے۔ تو ہے برزخی روحانی حیات، لیکن انبیاء کا مرتبہ اور شان بلند ہے، تو ان کی حیات اعلیٰ ہے، اور دوسرے نمبر پر حیات شہداء، لیکن ہے ایک نوع کی حیات۔ یہ بات بھی آپ سمجھ گئے؟ ہم عبارتیں نہیں پیش کر رہے، ہم کیا پیش کر رہے ہیں؟ انا کا، ہم کہتے ہیں کہ انا کا میت، ان کا معنی وہی ہے جو ہر فرد بشر کے لیے ہے، کہ پیغمبر کے لیے بھی موت انفقاق کے روح ہے، پیغمبر پہ بھی موت آئے تو حیات بھی نہیں رہتی، ادراک بھی نہیں رہتا، ابانت الروح عن الجسد۔ تو اس پر ایک ہمارے یہ تین گواہ کٹھے امداد الاحکام والے، اور چوتھا گواہ مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی، ان کے بھی عبارات ہم نہیں پیش کر رہے، میں صرف آپ کو انا کا میتم و انہم میتون کا معنی بتا رہا ہوں کہ یہ آیت حیات دنیاوی کو فنا کرنے والی ہے، اور اگر حیات دنیاوی مانی جائے تو اس آیت کے بالکل خلاف بنتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، موت بھی آ گئی اور حیات بھی رہ گئی۔ یہ نیا مذہب ہے، موت جو ہے یہ قاطع حیات نہیں بلکہ کیا ہے؟ ساتر، بولو ساتر حیات۔ تو نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت اور ہے، یہ خیال کرنا۔ اب آپ کے پاس صفحہ نمبر 2، انک میت کما یموت ہؤلاء، صفوہ آپ بھی مرنے والے ہیں، کما یموت ہؤلاء جیسا کہ مرنے والے ہیں یہ، کما یموت ہؤلاء جیسا کہ یہ مرنے والے ہیں، تو ہر فرد بشر کی طرح ہے یا نہیں؟ کما یموت ہؤلاء، یہ صفوۃ التفاسیر جلد 3 صفحہ 78۔ اگلا ماخذ نمبر 5، ابرزا بلفظ الصفۃ المشبہہ۔ میں نے آپ کو کیا تھا، میت کون سا صیغہ ہے؟ صفت مشبہہ۔ ویسے جنہوں نے سر پڑھی ہے شافیہ، شافیہ میں تو بطور مثالوں کے وہاں پر میت کو مستقل لایا گیا ہے صفت مشبہ کے بیان میں، تو شافیہ دیکھ لینا۔ یہاں پر مظہر یہ بھی اللہ کی شان کہ ہمارا فریق مخالف اتنا ماہر ہے کہ صیغوں صفت مشبہ کو مصدر اگر بنا دیں تو قانونی حل کوئی نہیں، اس پر بھی بزرگوں کا حوالہ دینا پڑتا ہے، کیونکہ اس حمام میں سب کٹھے ناچتی، کٹھے ننگے۔ ابرزا بلفظ الصفۃ المشبہہ، ظاہر کیا لفظ صفت مشبہ کا جو دلالت کرتا ہے اوپر ثبوت کے، حالاً لکونہ متیقن الوقوع، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ متیقن الوقوع ہے، مظہری۔ ماخذ نمبر 6، انکم جمیعا بصدد الموت، بے شک تم سب کے سب بصدد الموت، موت کے صدد میں ہو، موت سب پہ آنے والی ہے۔ ماخذ نمبر 7، یہ ابو سعود ہے، سب کی موت برابر،
احتج بہا ابو بکر، قرطبی، ماجدی، بہیدی، یہ سب میں ہے کہ سب کی موت برابر ہے، نبی پر موت آئے، امتی پر موت آئے تو موت کا وہی معنی ہے انفکاک الروح عن الجسد، ابانت الروح عن الجسد، ایک ہی ہے۔ اب دیکھو ابن کثیر کی عبارت، عش ما عشتا فإنک میت، زندہ رہ لے جتنا زندہ رہنا ہے، فإنک، پس بے شک آپ میت، میت ہونے والے ہیں۔ بس یہاں تک ہم نے ثابت کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی پر موت آئے تو اوپر اوپر ہوتی ہے، حبس ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نبی پر بھی موت آتی ہے حقیقتاً، حقیقتاً، اور اسی طرح روح بدن سے جدا ہوتی ہے، نبی کی موت کا کوئی الگ قانون نہیں ہے ایک۔ اب وہ جب پھنس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ او جی موت میں تو جھگڑا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں سارا جھگڑا ہی موت میں ہے، کہتے ہیں موت میں جھگڑا نہیں، ہم کہتے ہیں سارا جھگڑا ہی کس میں ہے؟ یہ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں موت میں تو جھگڑا ہی نہیں، ہم بھی موت مانتے، تم نہیں مانتے۔ ہاں اگر موت مانتے ہو پھر یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ جو موت ہر فرد بشر کے لیے ہے وہ موت پیغمبر پہ آئی۔ ایک دفعہ ادراک بھی ختم ہوا، حیات بھی ختم ہوئی، دنیاوی حیات بھی ختم ہوئی، یہ ماننا پڑے گا۔ اب اس کے بعد دوبارہ کہو روح آئی یا تعلق کے تصرف ہوا تو اس کے لیے دلیل لانی پڑے گی۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے جب تم نے مان لیا تو ہم نے پڑھ دیا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور جب آپ پہ آ گئی موت اور موت آئی حقیقتاً تو آپ الموتا کا فرد بنیں گے یا نہیں؟ جی پھر جو قانون ہوگا الموتا کا آپ پہ جاری ہوگا یا نہیں؟ اتنی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر موت مانتے ہو تو پھر الموتا کا فرض ماننا ہوگا، بات اتنی ہے۔ پھر احکام الموتا بھی جاری نہیں ہوں گے، ہوں گے۔ پھر الموتا کی جتنی ایتیں پڑھی ہیں ساری جہاں آ جائیں گی، سارے احکام الموتا جاری ہوں گے۔ اسی لیے وہ جہاں سے بھاگتے ہیں کہ کسی طریقہ سے الموتا نہ کہنا پڑے۔ جب الموتا کا فرد بن جائیں گے تو پھر تو مسئلہ ساری آیات حل ہو جائیں گی اور کوئی مشکل نہ رہے گی۔ اس لیے موت حقیقتاً آئی اور ایک دفعہ آپ الموتا کے فرد بنے۔ اب کوئی آپ کے لیے موت مجازی مانے یا کوئی نئی من گھڑت موت مانے، مرزا قادیانی نے جیسے نبوت بروزی بنائی، انہوں نے حبس روح کو بھی موت کہا، تو ہم کہتے ہیں اب لاؤ ایسی کوئی آپ کے پاس نئی موت ہے تو وہ اس کی دلیل لاؤ۔ جب موت کی حقیقت مانو گے تب تم موت کے قائل ہو، جب تک موت کی حقیقت نہیں مانتے، حبس شبس کی طرف جاتے ہو، تم موت کے بالکل منکر ہو اور بالکل بے ایمان ہو۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم موت مانتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں ختم نبوت مانتا ہوں، مانا بگاڑ کے۔ آگے میت من فارقہ الروح، میت اور میت میں فرق کر رہا ہے۔ میت جس کو ان قریب میت ہونے والا ہو، تو میت پہ جب میت یعنی ابھی مرنے والے، ابھی ان قریب جس پہ موت آنے والی، اور جب موت آ گئی من فارقہ الروح، یہ فروق لغویہ ہیں۔ میت اور میت میں ہمارا مقصد یہ ہے صرف یہ بتانا کہ آپ پر بھی موت عرفی اور موت حقیقی وارد
हुई। माखज़ नंबर 10। इन्ना का मैयतुम व इन्नहुम मैयतून, तकरारुन, ये तकरार है। क्यों? पहले जुमला की ताकीद है, दफ़अन लिइस्तिबादिहिम मौताहू, मौताहू। अल्लामा आलूसी ने जहां एक नुक्ता बयान किया वो जरा समझो। अल्लामा कहता है एक तो इन्ना का मैयतुन अलग जिक्र किया और दूसरा इन्ना हरफे ताकीद लाया। और ताकीद का ज़ाब्ता है कि ताकीद लाई जाती है जहां मुनकिर हो या कल मुनकिर हो, इनकार हो या कल मकामे इनकार हो, तो वहां ताकीद लाई जाती है। तो मौत तो ऐसी वाज़ेह चीज है, इसका ना कोई मुनकिर है और ना कल मुनकिर, ना ये महल्ले इनकार है और ना इस पर कोई इनकार है, तो फिर इन्ना क्यों जिक्र किया? ये आप भी सवाल किया करें। वो कहते हैं अलग क्यों जिक्र किया, आप कहें इन्ना क्यों आया है? तो इन्ना तो मकाम ताकीद पे लाया जाता है। तो अल्लामा आलूसी कहते हैं इन्ना इसलिए आया कि आपका मर्तबा बुलंद था, आपकी शान बुलंद थी। कोई बेईमान आपकी मौत का इनकार कर सकता था, कोई बेईमान आपकी मौत का इनकार कर सकता था। इसलिए अल्लाह ने लफ्ज़ इन्ना जिक्र किया है। इसके साथ मैं अगली बात करता हूं, बिल्कुल सही अल्लामा आलूसी की बात, लेकिन कुरान करीम जैसे मौजूदा हर दौर के शुबहात का जवाब है कुरान में, अल्लामा आलूसी के ज़माने में यह टबर नहीं था। इसलिए अल्लामा कहता है कि मुमकिन है कोई करे, तो अल्लाह ने इन्ना को जिक्र किया। अब करने वाले पैदा हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने इन्ना का लफ्ज़ जिक्र किया है ललड़ों के मुंह पर अपनी लानत का जूता मारने के लिए, ताकि ओ बेईमानो तुम मौत को नबी के लिए बेअदबी समझते हो, गुस्ताखी समझते हो। इसलिए अल्लाह ने इन्ना का लफ्ज़ बोला कि पहले मुमकिन था और फिर अल्लाह के इल्म में था कि ऐसे चबल आएंगे जो मौतुन नबी जैसे बदी मसला में भी झगड़ेंगे और रोला डालेंगे और पैगंबर की मौत का इनकार करेंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इन्ना का ताकीद जिक्र की। वही कहता है कि ताकीदल उला दफ़अन लिइस्तिबादिहिम मौतहू। इससे बात समझ गए ना कि कोई कह सकता था कि पैगंबर की शान बुलंद है, पैगंबर पे मौत नहीं आ सकती, तो अल्लाह ने इस चीज को दूर करने के लिए इन्ना जिक्र किया है। आगे माखज़ नंबर 11, बल कुरान नातिकुम बिमौतिही, और कुरान साफ बयान कर रहा है आपकी मौत। काल तआला इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून, इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून। वकाल इन्नी मकबूजुन वकाल सिद्दीक फइन्ना मुहम्मदन कद माता व अजमा अल मुस्लिमूना अला इतलाक ज़ालिका शिफा उस सिकामे। ये सुबह की बाबे की ये हवाला जरा देखना। ये इसलिए है कि ये बेईमान पता नहीं क्या कहते हैं कि ओ जी नबी पाक की मौत का कुरान में तज़किरा ही नहीं है, बुकुए मौत का तज़किरा ही नहीं। तो मैंने कहा ऐसे चबल हैं ईसाइयों यहूदियों की तरह, मुतालबा क्या करती हैं कि हमें ऐसी आयत दिखाओ जिसका माना हो कि ऐ मेरे नबी ऐलान कर मैं मर चुका हूं। तो
اگر ایسی آیت نہیں دکھاتے پھر یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر فراڈیوں کے سر پہ کوئی فراڈی مینار ہوتا تو ان کے سر پر چار چار ہوتے، ایسے بے ایمان اور محرف قرآن ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ایسی آیت موت کے بعد نازل ہوگی یا زندگی میں پیغمبر اعلان کرے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مر چکا ہوں؟ قرآن زندہ پیغمبر پہ آتا ہے یا موت کے بعد؟ یہ ایسے یہودی عیسائیوں کی طرح، یہودی عیسائیوں کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانی کتاب میں کہتے ہیں کہ مجھ پہ یوں موت آئی اور میں پھر زندہ ہو گیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بعد کتاب لکھی گئی۔ تو یہ اسی طرح بے ایمان ہے۔ خیر، تو بل قرآن ناطقم بموتہ قال تعالی انک میت وانہم میتون ہو گیا۔ آگے ماخذ نمبر، ان چند عبارتوں کو ذرا توجہ سے سننا۔ والمانا، مانا یہ ہے، والمانا انک میتون کا مانا یہ ہے انکا وَإِيَّاهُمْ وَإِن كُنْتُمْ أَحْيَاءً فَأَنْتُمْ فِي عِدَادِ الْمَوْتَى۔ بس فی عداد الموتى، کہتے ہم موت مانتے ہیں، ہم کہتے مانتے ہو تو پھر الموتى کا فرض ماننا ہوگا۔ موت مانتے ہو تو الموتى کا، تمہیں موت تو نہیں آ گئی؟ موت مانتے ہو تو الموتى کا فرض ماننا ہوگا، اور جب الموتى کا فرض مان لو گے جھگڑا ختم۔ پھر ایسی حیات جو موتى کے خلاف نئی اسم المیت کا ازالہ نہیں کرتی، وہ انشاءاللہ میں ابھی بیان کرتا ہوں آگے دوسری شک میں، لیکن پہلے موت کو کلیئر کرو۔ تو اب یہاں اس آیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، کیا ہے؟ انکا وَإِيَّاهُمْ، آپ اور یہ اگرچہ اس وقت زندہ ہو لیکن سب الموتى کا فرد بننے والے ہو، وہ بھی الموتى کی گنتی میں ہے، فرد بنیں گے، آپ بھی الموتى کی گنتی میں ہیں، اس کا فرد بننے والے ہیں۔ فی عداد الموتى، کیوں؟ لأن ما هو کائن فکأن قد کان، کیونکہ جو چیز مستقبل میں ہونے والی ہو گویا کہ اب ہو چکی ہے۔ ماخذ نمبر 13، وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اللہ تعالیٰ کا فرمان إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے انکا وَإِيَّاهُمْ وَإِن كُنْتُمْ أَحْيَاءً فَإِنَّكَ وَإِيَّاهُمْ فِي أَعْدَادِ الْمَوْتَى۔ اعداد، اعداد افراد، اعداد گنتی، دونوں لفظ آئے ہیں۔ اعداد الموتى کا معنی مردوں کے شمار میں، الموتى کی گنتی میں، اور اعداد موتى کے افراد میں۔ تو اس میں بھی وہی آیا کہ آپ بھی الموتى کا فرد بننے والے ہیں۔ لأن كل ما هو آت آت، یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ جو چیز ہو کر رہنی ہے وہ گویا کہ ہو گئی ہے، اس لیے میت سے تعبیر کر دیا۔ نیچے ماخذ نمبر 14، انک میت وانہم میتون وہو خطاب للنبی اخبرہ بموتہ وموتہم
یہ خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خبر دی اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت کی اور ان مشرکین کی موت کی۔ فاتملا، اس کی 5 تعبیرات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان یکون ذالک تحذیرا من الاخرہ، اللہ نے کیوں فرمایا انک میت؟ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے اور آخرت سے ڈرانا ہے۔ الثانی، دوسری، ان یذکرہ حسن علی العمل، اس کو ذکر کیا عمل پر ابھارنے کے لیے۔ تیسرا، الثالث ان یذکرہ، یہ کہ ذکر کیا اس کو بطور تمہید موت کے۔ الرابع، چوتھا، اس لیے اللہ نے پہلے خبر دی لئلا یختلفوا فی موتہ کما اختلفت الامم فی غیرہ، اللہ نے اس لیے پہلے انک میت بتا دیا تاکہ آپ کی موت میں کوئی اختلاف نہ کرے۔ کوئی سمجھے ہو، آپ کی موت میں کوئی اختلاف نہ کرے، جیسا کہ پہلی امتوں نے اختلاف کیا۔ حتیٰ ان عمر انکر موتہ، حتیٰ کہ حضرت عمر نے آپ کی موت کا انکار کیا۔ احتج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہذہ الآیہ فامسکا، تو اس آیت سے ابو بکر صدیق نے استدلال کیا تو رک گئے۔ الخامس، تاکہ اللہ بتائے کہ ان اللہ تعالیٰ قد سوا فیہ بین خلقہ ما تفاضلہم فی غیرہ لتکثر فیہ سلبت وتقل فیہ الحسرہ۔ واہ، زبردست عبارت ہے۔ فرماتے ہیں 5واں، اس لیے اللہ نے انک میت پہلے ذکر کر دیا اور آپ پہ نازل کی تاکہ یہ بتا دے کہ مراتب اور درجوں میں تو نبی اور امتی کا فرق ہے، لیکن موت جو امتی پہ آتی ہے نبی پر بھی وہی آتی ہے، موت میں کوئی فرق نہیں۔ تو درجات کا فرق ہے، تفاضل درجات ہے، لیکن ان اللہ قد سوا فیہ بین خلقہ ما تفاضلہم فی غیرہ، اللہ نے برابر کیا ہے اپنی مخلوق کے درمیان موت والا قانون کہ جو موت نبی پہ آئے گی وہی موت اور وہی موت تم پہ آئے گی۔ ہاں، یہ ابھی جو خاموشی والی موت ہے یہ نہیں، جو عرفی موت ہے، تو امتی پر بھی وہی موت اور نبی پر بھی وہی موت۔ ما تفاضلہم فی غیرہ، ماخذ نمبر 15، انک میت وانہم میتون فإن الکل بصدد الموت وفی عداد الموتى، تم بھی یہ بھی سب موت کے منہ میں جانے والے ہیں، اور موت کے بعد کیا بنیں گے؟ عداد الموتى کا فرد بنیں گے یا نہ بنیں گے؟ موت کے بعد الموتى کا فرد ہیں بیضابی، اسی طرح نصفی فرماتے ہیں انکا وإیاہم فی عداد الموتى، آپ بھی یہ بھی مردوں کی گنتی میں ہیں، کیونکہ جو چیز انقریب ہونے والی ہے گویا کہ وہ ہو چکی ہے۔ ماخذ نمبر 17، فی ایذن اخبار بانہ سیموت، اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ذکر کر دیا انک میت وانہم میتون تاکہ اس میں اختلاف نہ ہو، لئلا یختلف الناس، تاکہ لوگ اختلاف نہ کریں، فی موت ہی، آپ کے موت میں، کما اختلفت الامم فی غیرہ، جیسے امتوں نے اختلاف کیا اس کے علاوہ۔ وقد جاء انہ لما مات انکر عمر، جیسے آ چکا ہے جب آپ پہ موت آئی تو عمر نے انکار کیا موتہ، آپ کی موت کا۔ حتی احتج علیہ ابو بکر الصدیق بہذہ الآیہ فرجع الیہا، تو ابو بکر صدیق نے اسی آیت کو پڑھ کر استدلال کیا تو حضرت عمر نے رجوع کر لیا۔ آگے، اے انکا
बा इन्ना हम, इन्ना का ब इन्ना, अच्छा इन्ना का ब इया हम, ब इन कुंतुम अहया फी आदादिल मौता। और माखज नंबर 19 कद सव्वा फी बैन खल्के ही मा तफाजुलहिम फी गैरे ही। ये मावुर्दी कुर्तबी, अल्लाह ने मौत को बराबर करके बयान किया नबी गैर नबी का बावजूद दराजात में फर्क के। माखज नंबर 20 इन्ना कब इयाहुम व इन कुंतुम अहया फ अंतुम फी इदादिल मौता कशाफ खाजिन इला आखिर ही। इन सब में यही दर्ज हो गया। पहले कुछ मुफस्सल इबारतें आ भी गई तो खुलासा ये निकला कि इन्ना का मैयतुन में नबी करीम अलैहिस्सलाम की मौत की पेशेन गोई है। और आयत का माना ये है कि एक वक्त आने वाला है आप भी अल मौता का फर्द बनेंगे और ये भी अल मौता का फर्द बन जाएंगे। मौत के बाद आप भी क्या हो जाएंगे? मैयत। ये भी क्या हो जाएंगे? मैयत। बस ये तो मौत का माना वही हकीकी मौत। पैगंबर पर भी यानी एक वक्त आएगा आपकी रूह भी आपके बदन से बिल्कुलिया जुदा हो जाएगी और आप पर हकीकतन मौत तारी हो जाएगी। और मौत के बाद क्या लफ्ज बोलेंगे? क्या लफ्ज बोलेंगे? और आप किसका फर्ज बनेंगे? अल बस मौत हकीकी एक और मौत के बाद आप फर्द हैं अल मौता का। बस दो बातें हमें और इस आयत से लंबे चौड़े साबित करने की कोई जरूरत नहीं कि मौत उर्फी है और उर्फी मौत के बाद आप अल अहया का फर्द नहीं बल्कि आप किसका फर्द है? अल मौता का फर्द है। नमाज पढ़ लो।